اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ یہ بہن فرماتے ہیں کہ کیا تمام انبیاء علیہم السلام کو حاضر و ناظر ماننا چاہیے؟ دیکھیں تمام کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے جو ہم نے الفرقان پروگرام میں تقریباً میرے خیال میں 10-12 پروگرام میں اس پوری تفصیل کو ذکر کیا تھا کہ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ جس کا یہ تصور ہے اس نے غلط تصور قائم کیا ہے، جس کو پر نہ قرآن دال ہے نہ حدیث ہے نہ کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہوتے ہیں کہ عظیم الشان قوت و قدرت رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھے جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سننے پہ قدرت رکھتا ہو، پوری کائنات کو جسے ہتھیلی اس طرح دیکھ رہا ہو، جہاں جانا چاہے پل بھر میں بعطائے الہی تصرف کر سکتا ہو، چاہے بیٹھے بیٹھے کرے چاہے جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جائے، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس کو دینا چاہے وہ اس مقام سے دے سکے۔ یہ حاضر و ناظر کے شرعی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو مثل کف دست کے دیکھنا، دور و نزدیک کی آواز سننا، اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے جہاں چاہے وہ تصرف کر سکے، چاہے جسم کے ساتھ جا کر چاہے ہاتھ بڑھا کر۔ یہ مفہوم حاضر و ناظر کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص مقام یا جگہ میں نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تصور رکھا جاتا ہے کہ حاضر ناظر کا مفہوم آپ کے لیے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے۔ اور ابن ماجہ کی بے شمار روایات اس پر، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کی روایات اس پر دال ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رسائل لکھے ہیں باقاعدہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں، پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما سکتے ہیں جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سننے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں، اور آپ کائنات میں تصرف فرمانے پر قدرت آپ کو حاصل ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ذاتی نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرنا ہے، عطائی ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی۔ اب ان میں سے ہر ایک پر دلیل موجود ہے کہ آپ کی حیات کے اوپر، آپ کے دور و نزدیک کی آواز سننے پر، آپ کے پوری کائنات کو مثل کف دست دیکھنے پر، اسی طرح پوری کائنات میں تصرف پر قدرت حاصل ہونے پر، سب پر دلائل موجود ہیں، لیکن قلت وقت آڑے ہے اور یہاں پہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کبھی ہماری الفرقان کی سی ڈیز اگر ریلیز ہوئیں، اس میں حاضر و ناظر کا جو ٹاپک ہے وہ آپ پروگرام لے لیجئے گا اور پھر اس کو آپ ایک دفعہ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ بکثرت دلائل اور سینکڑوں حدیثوں سے یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتا ہے، کہ ہم نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایک مقام پہ بیٹھ کے پوری کائنات دکھا دے، دور و نزدیک کی آواز سننے پہ قدرت دے دے، ہم نہیں مانتے، تو پھر یہ اس کو اپنا عقیدہ خود درست کرنا چاہیے۔ آج سائنسی ایجادات نے مسلمانوں کے اس عقیدے کو بالکل درست ثابت کر دیا ہے کہ ایسا پاسبل ہے۔ ایک مقام پہ بیٹھ کر ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ گوگل ارتھ کھول کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں جہاں چاہنا جائیں پل بھر کے اندر آپ کو ایڈریس معلوم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دور و نزدیک کی آواز سننے کے اوپر قدرت آپ کو بھی حاصل ہو گئی ہے۔ یہاں موبائل نمبر ملائیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص ایک لمحے کے اندر اس کو کال پہنچتی ہے اور آپ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں لائیو یو ایس اے کے اندر، یو کے اندر کوئی میچ چل رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو جب ایک آپ جیسے عام آدمی سائنسی ایجادات کے ذریعے تمام چیزیں حاصل کر چکے ہیں، تو خود سوچئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں عطا فرما دے، کسی صحابی کو عطا فرما دے؟ میں بھی ہے، تو بالکل پاسبل ہے، اس پہ کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب صحیح حدیثیں قرآن کی آیات اس پر دال ہیں تو اس کے انکار کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں بات وہی ہے کہ اس میں میجر جو مسٹیک ہوگی وہ اس صورت میں ہوگی کہ جب جانی بہن سے کہ جو اس کا عقیدہ رکھتا ہے نہیں رکھتا وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کے دوسرے پہ الزام تراشی کریں، یا عقیدہ رکھنے والا غلط فہمی کی بنا پر اس عقیدے کو غلط بیان کرے۔ جیسے جاہل قسم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر کا مطلب ہے نبی کریم سامنے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ کس نے کہا ہر جگہ موجود ہیں؟ آپ مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں موجود ہیں، حیات ہیں، پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور دور و نزدیک کی آواز سنتے ہیں، تصرف پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ حاضر ناظر کا معنی ہے اور یہی اپنے ذہن میں رکھیے۔
ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا اگر کوئی اس کا عقیدہ نہ مانے تو اس کے ایمان پر فرق پڑے گا؟ اس میں بھی علماء کے دو گروہ ہیں، بعض نے کہا یہ ضروریات دین میں سے ہے، ضرور فرق پڑے گا، لیکن ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ مانے تو زیادہ سے زیادہ اسے گمراہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد